بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم یہ وہ صورتوں کا سلسلہ ہم نے دیکھا، سورہ عنکبوت کے شروع میں بھی تھا، سورہ روم کے شروع میں بھی تھا، یہاں پہ بھی یہی تینوں حروف مقطعات ہیں۔ ویسے بھی اس صورت کا سورہ لقمان کا شروع جو ہے نا، یہ سورہ بقرہ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک پکی کتاب کی آیتیں ہیں، محکم کتاب کی آیتیں ہیں، یا حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدن ہدایت ہے، ورحمۃ للمحسنین، اور احسان کرنے والوں کے لیے یہ کتاب رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کون ہے یہ محسنین؟ جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا یہ کہ عمل زکوٰۃ یعنی عمل تزکیہ، یعنی قربانیاں دینے پر، ایثار کرنے پر، اپنے مفادات قربان کرنے پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہو تو وہ یہ ہے۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو کھیل کی بات کو خرید کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے، وہ اس کی طرف جاتا ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر سمجھے۔ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آیات کو وہ مذاق بناتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ یعنی موٹی بات کیا ہوئی، ایک طرف اللہ کا پیغام ہے، اس کی طرف آتے ہیں سنجیدہ لوگ، اور جو کھیل کود میں غرق لوگ ہیں وہ جاتے ہیں ان کھیل کی باتوں کی طرف، وہ ان جو کھیل کی باتیں ہیں ان کی طرف، تاکہ وہ اسی میں مگن رہیں اور تھوڑی ہنسی کھیل کر لیں۔ ویسے مکے میں ایک شخص تھا جس نے باقاعدہ منصوبہ بنا کر یہ کام شروع کیا تھا، نضر بن حارث اس کا نام تھا، اور اس زمانے میں وہ خوبصورت لونڈیاں لے کے آیا، اور یہ کہ یہ مصر سے یعنی امپورٹڈ لونڈیاں تھیں، اور یہ کہ اس کے علاوہ وہ مصر سے کہانیاں لے کے آیا، یہ ایران سے رستم کی اور اس طرح کی، تو وہ رات کو لوگوں کو سناتے تھے، رقص بھی ہوتا تھا، شاعری بھی تھی، جسم کی شاعری بھی ہوتی تھی، اور پھر اس کے تاکہ لوگ ادھر اٹریکٹ ہوں اور قرآن نہ سنیں۔ اب یہ دیکھیں دو طرح کی کیفیات ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، اس سے حظ لیتے ہیں، اور اس رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اسے پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف یہ لوگ ہیں، یہ عیاشیاں اور کھیل کود اور گانے بجانے اور رقص و سرود، یہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اس کو ذرا آپ بڑھا کے دیکھیں نا، یہ صرف مکے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور اس کو آپ اگر سرمایہ داری کے ساتھ جوڑیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یعنی پرانا جو دور ہوتا تھا نا، پرانا جو ریاست ہوتی تھی، امپائرز ہوتی تھی، وہ کھڑی ہوتی تھی جاگیرداری پر، اور یہ جو نئے دور جس دور میں ہم ہیں، یہ کیپٹلزم کا دور ہے۔ یہ جب سے صنعتی انقلاب آیا ہے تو سرمایہ دارانہ دور شروع ہوا ہے، جاگیردار پیچھے چلے گئے۔ اب جاگیردار اس طرح یعنی دنیا کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جاگیرداروں کی وہ حیثیت نہیں رہی ہے، اب سرمایہ داروں کی وہ حیثیت بن گئی ہے، فیصلہ کن حیثیت سرمایہ داروں کی ہو گئی ہے، نظام ہستی وہ چلا رہے ہیں۔ یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، تاجر پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہر دور میں کھیل تماشے کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے۔ چنانچہ آپ سورہ جمعہ میں پڑھیں گے کہ جب وہ ایک تجارتی قافلہ آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو لوگ جو ہے نا تجارت اور کھیل کی طرف جو بھی لوگ اٹھ کے چلے گئے، تو ان کو یہی کہا گیا کہ بھئی اللہ جو رزق، اللہ کے پاس جو رزق وہ آپ کو نبی چھوڑ گئے، وہ ترکو کا قائمہ، کھڑے چھوڑ گئے، اور وہ لہو اور اس کی طرف چلے گئے، تجارت کی طرف چلے گئے۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں چھوٹی سی مثال سے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں، جب بسیں وغیرہ کے اڈے کے پاس کوئی باندر والا ہوتا ہے، یا کوئی سانپ والا ہوتا ہے، یا کوئی اسی ریچھ والا ہوتا ہے، لوگ اس کا ریچھ دیکھنے، باندر دیکھنے، سانپ دیکھنے چلے جاتے ہیں، وہ تماشا لگاتا ہے۔ جب مجمع پورا خوب وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے کھیل دیکھنے کے لیے، پھر وہ اپنی جو ہے نا وہ پٹاری کھولتا ہے، اور اس کے اندر سے وہ جو ہے نا وہ طاقت کا کشتہ نکالتا ہے، اور پھر آپ کو پیش کرتا ہے کہ جناب یہ ایک کپسول کھانے سے آپ حضرت سلیمان والی طاقت حاصل کر لیں گے۔ تو یہ آپ اگر وہ پہلے یہ بات کہتا تو آپ سننے ہی نہ جاتے، شاید آپ وہ کھیل دیکھنے گئے ہیں۔ تو کھیل دیکھنے کے لیے عام لوگ متوجہ ہوتے ہیں، جب وہ متوجہ ہوتے ہیں تو پھر اپنی پروڈکٹ جو ہے نا وہ سیل کی جاتی ہے۔ یہ ذرا آپ اگر اس اصول کو سمجھ لیں تو اب آگے چلیں۔ اب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں باقاعدہ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں۔
ٹرینڈ سیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک فیشن بنانا ہے، آپ نے ایک پورا جو ہے نا ریت ڈالنی ہے، آپ نے ایک نئی رسم ایجاد کرنی ہے. تو نئی رسم ایجاد کرنے کے لیے وہ لوگ چاہیے کہ جن کو لوگ فالو کرتے ہوں، جن کا فین کلب ہو، جن کے پرستار ہوں. اب یہ لوگ جب وہ کام کریں گے تو باقی لوگ وہ کام خود بخود شروع کر دیں گے. لہٰذا یہ مصنوعی جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں اس طرح کے کردار، اور یہ کردار بنائے جاتے ہیں وہ ہیں دونوں پر کھیل کے لفظ کا اطلاق ہوگا. کون سا؟ شوبز کی دنیا، اسے بزنس کہتے ہیں. اب شوبز وہ بزنس ہے، اور یعنی اسے کہیں فلم انڈسٹری، اور دوسری سپورٹس انڈسٹری. کھلاڑی اور یہ اداکار یا جو بھی انہیں کہتے ہیں دونوں کھیل. لہذا وہ ڈرامہ کھیل ہوتا ہے، فلم کھیل ہوتی ہے. اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ یہ جو باقی جتنے بھی کھیل ہیں، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، اسکواش ہے، جو بھی ہیں سارے کھیل ہیں. اب لوگ بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن کے آگے یا جہاں بھی وہ اب جو بھی ذرائع ہیں کھیل دیکھنے کے، وہ کھیل دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. لیکن چلتا وہاں پہ کیا ہے؟ ایڈ چلتے ہیں. لہذا ان تمام کھیلوں کو سپورٹ کرنا سرمایہ دار کی ضرورت ہے، پہلی بات. اور دوسری بات، ایسے کھلاڑی اور ایسے شوبز کی دنیا کے بڑے بڑے جو ہے نا نام پیدا کرنا بھی سرمایہ دار کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ ان کے پرستار ہوں اور وہ جس چیز کو شروع کریں باقی لوگ اس کو اختیار کرتے چلے جائیں. یہ ہے دنیا جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں. اور اس کا ایک اور تعلق بھی ہے اس قرآن سے غافل کرنے کے لیے کہ لوگوں کو یہ دنیا کی ضرورتوں میں اتنا مگن یعنی ٹرینڈ یہ سیٹ کریں گے. اب ویسی لائف بسر کرنا، ویسا بنگلہ ہو جیسے بنگلے میں شاہ رخ خان رہتا ہے یا کوئی اس طرح کا کریکٹر رہتا ہے، ویسا بنگلہ ہو، ویسی لائف ہو، اس کے لیے 5 دن یہ محنت کریں، وہ آئیڈیل سامنے رکھ کر دوڑ دھوپ کریں، مشقت کریں، صبح و شام ایک کریں. ایک کی پوری نہیں پڑتی تو بیوی کو بھی ساتھ لے کے آئے، دونوں مل کے محنت کریں اور کہیں کہ جی ہم نے گھر چلانا ہے. اور 5 دن کے بعد 2 دن عیاشی کریں، کھیل دیکھیں، اور دونوں جا کے وہ جو کچھ کمایا تھا وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر واپس سرمایہ دار کی جیب میں پہنچا کے آ جائیں. یہ ہے جو سارا کھیل ہے. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادھر فائدہ ہی فائدہ. دور کس شے سے ہوئے؟ جو چیز قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ غور کرو تم آئے کدھر سے ہو، جا کدھر رہے ہو، بنانے والا کون ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کا ٹائم ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. اب سمجھ آئی یہ کتنی اہم بات ہے. ایک آیت میں آ گئی ہے. یہ مکے میں بھی تھی، آج بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں وہیں تھی، یہاں نہیں ہے، لیکن یہاں بھی پوری طرح ہے اور ہم سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے آپ ذرا ایک اندازہ لگائیں. اس سے سوچیں کہ ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے، حدیث ہے کہ ٹخنے کے نیچے کوئی کپڑا ہے نا مرد کا، تو وہ جو ہے نا دوزخ میں ہے. اس سے بعض جو بھی ہمارے ایک مسئلہ نکالا کہ بھئی اپنی شلوار ہے یا چادر ہے یا دھوتی ہے یا جو بھی چیز اپنے ہے وہ اسے ٹخنے سے اوپر رکھو. علماء حضرات اس کا واز کہہ کے تھک جاتے ہیں. لوگوں نے وہ کدھر سے ٹخنے سے اوپر جائے، نیچے ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ عزت اس میں ہے. اب آپ سوچیں، اس کے برعکس ذرا کر کے سوچیں. کسی ایک ڈرامے میں کسی ایکٹریس نے اپنے پانچے اوپر رکھے، کیوں رکھے پتہ نہیں، شلوار چھوٹی بن گئی یا جان بوجھ کے رکھے. اب وہ فیشن بن گیا پوری جو ہے ہمارے پورے سوسائٹی میں، تمام عورتوں نے وہ کام کر لیا. تو واز سے تبلیغ سے کام کروانا مشکل ہو گیا، مردوں کے ٹخنے ننگے نہیں ہو سکے. لیکن یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے، یہ کھیل کے ذریعے سے اور جو پرستار جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے کتنا آسان ہو گیا. ساری عورتوں نے اپنا رواج کے طور پر اسے قبول کر لیا اور وہ شروع ہو گیا. تو اس سے یہ سمجھیں کہ یہ کتنا افیکٹو طریقہ ہے جو یہ نذر بن حارث نے سوچا تھا اور اس کو ترقی دے کے آج دنیا نے کہاں پہنچا دیا ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. بس میں اس میں ایک اضافہ کرنا میں بھول گیا، وہ یہ ہے کہ اب صرف کھلاڑی اور یہ جو ہے نا اداکار ہی نہیں، اب یہ سرمایہ داروں نے باقاعدہ جو ہے نا مذہبی لوگ بھی بھرتی کرنا شروع کر دیے ہیں. اب وہ بھی 5 سٹار مولوی ہوتے ہیں نا، وہ حج بھی 5 سٹار کرنے جاتے ہیں، سرمایہ داروں کے مولوی. ان کا اپنا سارا لائف سٹائل سرمایہ دارانہ ہوگا. وہ بھی تو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں نا. اب معلوم ہوگا وہ امامہ باندھنا ہے تو پتہ نہیں وہ اس طرح پریس کیا ہوا ہو جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا مدینے میں.
اور وہ اس کے ساتھ بھی برانڈڈ امامہ ہوگا، برانڈڈ ٹوپی ہوگی، جو بھی تو سارا سرمایہ دارانہ ویلیوز ہیں ساری جو آ جائیں گی اس مذہب کے نام سے بھی۔ اور پھر یہ کہ وہ ایک جو مذہبی تصور ہے اس سے کھیل کو بھی اور فلم کو بھی ایک وہ بھی مل جاتی ہے نا، کریڈیبلٹی بھی مل جاتی ہے کہ داڑھی والے کرکٹر ہیں، تبلیغی کرکٹ، نمازی کرکٹر ہیں، گراؤنڈ میں اذان کہہ کے نماز پڑھتے ہیں، کریڈیبلٹی بھی مل گئی۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ جو لوگ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جسے نہیں سمجھ آئی وہ بھولے بادشاہ کوئی کر گئے، وہ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معافی کی توفیق دے دیں، دنیا میں توبہ کر کے جائیں، لیکن جن لوگوں نے منصوبہ بنا کر یہ کام شروع کیا ہے ان کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، ایسے شخص کے سامنے جب آپ ہماری آیات سناتے ہیں اسے وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، کہتے ہیں کیا ہے یہ باتیں ہیں، یہ کوئی بات ہے سننے کی، وہ منہ موڑ کے تکبر کرتا ہوا چل پڑتا ہے۔ کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہو، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے اس کے کانوں میں سکل ہو، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو تو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں نیک اعمال کریں، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمان بنائے ہیں بغیر ایسے ستونوں کے، چھت ہے لیکن اس کوئی ستونوں پر نہیں کھڑی ہے، بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، ہوں گے لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین میں اس نے لنگر ڈال دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ تمہیں لے کے ایک طرف لڑک نہ جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر طرح کے جاندار اس زمین کے اندر بکھیر دیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا بلندی سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس زمین میں اس پانی کے ذریعے سے ہم نے کتنی خاص چیزیں جو ہے نا عمدہ چیزیں پیدا کر دیں، ان کے جوڑے پیدا کر دیے۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، مجھے دکھاؤ اس کے سوا جو جن کو تم پوجتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے، جن کی تم پرستش کرتے ہو انہوں نے کیا شے بنائی ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، دانش عطا کی، انہیں وزڈم دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب ہے حکمت کی چوٹی یہ ہے، یعنی سمجھدار آدمی اس کا سمجھ کا حاصل یا لب لباب یہ ہے کہ وہ اللہ کے شکر کے مقام تک پہنچ جائے، اسے سمجھ آ جائے کہ میرے اوپر اللہ کا شکر واجب ہوتا ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ یعنی عرب کے اندر ایک دانشور کے طور پر، دیداور کے طور پر، ایک حکیم انسان کے طور پر معروف تھے۔ اور حکیم کس معنی میں، یعنی یہ صرف پوڑیوں والا اور علاج کرنے والے حکیم کی بات نہیں ہوتی، انسانی مسائل، انسانی معاملات جو بھی ایک وہ جو جس توازن کا میں نے ذکر کیا تھا جس کے نتیجے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ توازن بگڑ جائے، اس معاملے میں ایک دانا بینا انسان تھے، انسانی مسائل کے اوپر ایک بہت جسے کہتے ہیں عقل مندانہ بات کرنے والے انسان، یہ عرب مانتا تھا۔ ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ جن کو تم ایک بہت بڑے دانشور کے طور پر جانتے ہو، ان کے اپنی تعلیمات کیا ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو عند الوفات دی تھی۔ تو لقمان کو ہم نے حکمت، دانائی، سمجھ، سوجھ، عقل مندی عطا کی، یعنی اس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ کا شکر گزار بن۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر گزار بنے گا اپنے ہی بھلے کو شکر گزاری کرے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت لقمان کی وصیتیں شروع ہو رہی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب کہ وہ اسے واعظ کہہ رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، یا آپ وصیت کہہ لیجئے، یعنی وہ بات کہ جس کا جو عام طور پہ مرنے والا آخری عمر میں کرتا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی انسان کی عقل کی چوٹی یہ ہے کہ وہ یہ بات سمجھ لے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں سمجھ سکا تو اس کا مطلب ہے اس نے حکمت کو نہیں پایا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی یہ ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، یہ دانشور آدمی ہے۔ اور اس کو اقبال نے بھی ایک اور انداز میں بیان کیا، فکر کامل نہ دیدم جز بذکر، جس کا ایمان نہ ہو میں نے اس کی فکر کبھی کامل نہیں دیکھی ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بے شک شرک ظلم عظیم ہے، یعنی بہت بڑی بے انصافی ہے۔ اصل میں بے انصافی کس کو کہتے ہیں؟ حق تلفی۔
سب سے بڑی حق تلفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں انسان جو ہے ڈنڈی مارے، اور وہ شرک کی صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کے مقام بلند سے گرا دے، یا یہ کہ مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے اس کے ہمسر اور ند اور مد مقابل بنا دے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، دوسرے اس کے بعد جو حق بنتا ہے وہ والدین کا بنتا ہے۔ ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، یعنی اچھے سلوک کی، نیک سلوک کی، جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، احسان کی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کو اٹھایا ہے اس کی ماں نے ایک تکلیف پر دوسری تکلیف سہتے ہوئے، ایک تھکاوٹ کے اوپر دوسری تھکاوٹ برداشت کرتے ہوئے، یعنی ظاہر ہے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، پھر اس کے بعد پیدا کیا ہے، وہ تکلیف دہ عمل ہے، پھر دودھ پلایا ہے، گویا اپنی رگوں کا خون نچوڑ کے اسے پلاتی رہی ہے، تو یہ تکلیفوں کے اوپر تکلیفیں سہ کے ماں نے اٹھایا ہے۔ اب والدین کا ذکر کیا، لیکن والدین میں سے اب ماں کا ذکر علیحدہ کر کے کر رہے ہیں۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، یعنی 2 سال اسے مزید دودھ بھی پلایا ہے۔ انشکر لی، کہ کر شکر میرا، ولوالدیک، اور اپنے ماں باپ کا۔ ماں کے اندر یہ جذبہ بیٹے کے لیے قربانی کا میں نے رکھا ہے، لہذا پہلا شکر پھر بھی میرا ہے، اس کے بعد ماں کا نمبر آئے گا۔ اور ویسے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یعنی واقعے میں باپ نے ماں کے جو ہے نا حق کو اولیت دی ہے، باپ کے حق کو بعد میں رکھا۔ بندے نے پوچھا کہ مجھ پر دونوں میں سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا پھر تیری ماں کا، پھر پوچھا پھر فرمایا تیری ماں کا، چوتھی مرتبہ پوچھا تو تیرے باپ کا۔ اور یہاں اگر آپ دیکھیں نا تو ترتیب وہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے بارے میں، تو ماں تو اس میں بھی شامل ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر دوبارہ وہ حملت ہو، دوسرا احسان کے بوجھ اٹھایا اس کا، تیسرا احسان اس کو دودھ پلایا، یا لہذا اس کے 3 حق ہو گئے، اور باپ کا 1 حق رہ گیا۔ الی المصیر، اور میرا بھی شکر کرو، اس کے بعد والدین کا بھی کرو، وہ الی المصیر، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن ایک بات ہے، والدین کا حق ادا کیا جائے گا، شکر مانا جائے گا، لیکن اگر وہ تم سے جہاد کریں، یعنی کوشش کریں، اَلَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تو شریک ٹھہرا میرے ساتھ اس کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو، کوئی سمجھ نہ ہو، بے بنیاد کسی شے کو میرے ساتھ شرک کرنے کا جو ہے وہ تمہیں راغب کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کا کہا نہیں ماننا۔ کون سا کہیں؟ کوئی بات بھی نہیں ماننی، کھانا مانگے وہ بھی نہیں دینا، نہیں، یہ بات نہیں ماننی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، باقی ان کی خدمت کا حق ادا کرتے رہنا۔ آگے آتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں اب بھی ان کے ساتھ رہو بھلے طور پر، ان کے ساتھ مصاحبت رکھو، ان کے ساتھ وقت گزارو بہت اچھے طریقے سے، جو عام دنیا کا نیک لوگوں کا دستور ہے اس کے مطابق۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لیکن پیروی اس کے راستے کی کرو جو میری طرف متوجہ ہو چکا ہو۔ ماں باپ کے راستے کو چھوڑو، وہ جس کو میں نے پیغام اپنا دے کے بھیجا ہے اس کے راستے کی پیروی کرو۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب نے لوٹ کے میری جناب میں آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ بیچ میں جو بات آئی تھی نا، یہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے۔ پہلی وصیت جو کی تھی نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ حضرت لقمان نے کی، لیکن یہ جو دوسری ماں باپ والی وصیت تھی حضرت لقمان نہیں کر رہے، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنا حق جتائیں بیٹے کے سامنے، لیکن اللہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جس کا حق بنتا ہے اس کا ذکر کیے بغیر بات آگے چلائی جائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر خود اپنی طرف سے، وہ جو خالی جگہ تھی اسے پر کر دیا۔ اب آگے پھر حضرت لقمان کی وصیتیں شروع ہو رہی ہیں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، اگر نیکی یا برائی کسی رائی کے دانے کے برابر ہو، من خردل، کسی چٹان کے اندر، من خردل رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ ہو کسی چٹان کے اندر، یعنی پتھر کے اندر گھسی ہوئی ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر ہو، یاتی بی اللہ، ایک دن اللہ لے آئے گا۔ نہ برائی چھپی رہے گی نہ نیکی چھپی رہے گی، سب کو اللہ تعالیٰ سامنے حاضر باش کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین بھی ہے، بہت باخبر بھی ہے۔ پہلا دیکھیے، پہلی بات کیا تھی؟ اللہ کا حق، ایمان باللہ۔ یہ بات کیا ہے؟ ایک دن اللہ لے آئے گا، ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ، یا اللہ کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے حساب کتاب کے لیے۔ لہٰذا اب کیا کریں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کر، ونہا عن المنکر، برائی سے روک، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹا گناہ اس سے روک، نیکی کی طرف بلا۔ اور یہ بات ہمارے سامنے سورہ آل عمران اور سورہ نساء وغیرہ پڑھتے ہوئے آ چکی ہے
کہ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے. یہ امت کی ذمہ داری ہے، بنیادی طور پر یہ امت کے ذمہ سے کام لگایا گیا ہے. اگر امت اپنی اس ذمہ داری پہ کھڑی ہوتی ہے، شہادت علی الناس کی ذمہ داری پر، تو اس کا امر بالمعروف بنے گا لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا، اور اس کا نہی عن المنکر بنے گا دنیا سے ظلم کے نظام کا خاتمہ کرنا. یہ جو سعد بن ابی وقاص جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ایران پر حملہ آور ہوئے اور ایرانیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ ہے، انا قد ارسلنا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم بھیجے گئے ہیں. اب اس کو جوڑے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں نکالا گیا اس کام کے لیے، انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان، تاکہ ہم لوگوں کو جہالت کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کے آئیں. یہ کیا کہلائے گا؟ امر بالمعروف. اخرجت للناس تامرون بالمعروف لنخرج الناس من الظلمات من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان. اور دوسری بات کیا کہی؟ وَمِن جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم سے نجات دے کر، یہ سب سے بڑا منکر ہے، اس سے نجات دلا کر اسلام کے عدل میں لے کے آئیں. تو اصل میں جو امت کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ یہ بنتا ہے، جس مقصد کے لیے امت بپا کی گئی ہے، دنیا میں امن ہو جائے، دنیا میں عدل ہو جائے، انصاف ہو جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اس مقصد کے لیے یہ امت بپا کی گئی ہے. تو نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ کام ایسا ہے کہ مصیبتیں ٹوٹیں گی، تو جو مصیبتیں آئیں پھر برداشت کرو. نماز پڑھتے رہو گے، بچے رہو گے، لیکن اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے میدان میں اترو گے، مار کھاؤ گے، باتیں سننی پڑیں گی، استہزاء ہوگا، مذاق اڑے گی، اور یہ کہ پتھر پڑیں گے، سب جھیلو، برداشت کرو، ڈٹے رہو، کام سے پیچھے نہ ہٹو، مسلسل کرتے رہو. اور آج ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ان کی زندگی میں نظر آئیں گی. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں، لیکن یہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے، نجات نہیں ہے، بچت نہیں ہے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والے کو نہیں. ان ذالک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے اوپر اپنے گال نہ پھلاؤ. خدائی فوجدار بن کے یہ کام نہیں کرنا ہے، خدائی خدمتگار بن کے یہ کام کرنا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے، کام ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ سوچ کا فرق ہے، نقطہ نظر کا فرق ہے. یہ کام انسانی فلاح و بہبود کے لیے، خیرخواہی کے لیے کرنا ہے، یہ جبر و استحصال کے لیے نہیں کرنا ہے. تو لہذا لوگوں پر اپنے گال نہ پھلاؤ. ولا تمشی فی الارض مراحا، اور زمین پر اتراتے نہ چلو. یہ بات تھی جو بنی اسرائیل سے کہی گئی تھی، وادخلوا الباب سجدا، اللہ کا فتح کر لیا ہے، عاجزی سے داخل ہونا. اور جب انہوں نے یہ بات نہیں مانی تھی اور اکڑتے ہوئے گئے تھے، اور مطلب وہ گندم کھائیں گے اور فائدے اٹھائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب اتارا تھا. تو ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اتراتے نہ پھرنا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی اترانے والے کو اور بڑائیاں اور بیان کرنے والے کو، شیخی بگارنے والے کو. واقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں جو ہے میانہ روی رکھو، یعنی معاملات بھی آپ کے سارے متوازن ہونے چاہیے، اعتدال پر ہونے چاہیے مبنی. واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. یہ بڑا لطیف طریقہ ہے کسی بات کو سمجھانے کا، کہ آپ یعنی آواز پست رکھ کے بات کرو. اونچی آواز رکھنے سے اگر بات میں وزن پیدا ہوتا تو دنیا کا سب سے بڑا علامہ گدھا ہوتا. اس سے اونچی آواز تو کسی کی ہو نہیں سکتی، اتنا دانشور. تو دانشوری جو ہے بلند آہنگ میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اپنی آواز کو ایک حساب میں رکھے. اگر آپ کی بات میں وزن ہے، دلیل ہے اس کے اندر، وہ اپنا وزن رکھے گی، بنا لے گی. باقی یہ کہ آپ اگر دھاڑ کر آواز میں کوئی جو ہے نا وہ بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ گدھا پن ہے، یہ کوئی انسانیت سے جو ہے نا وہ لگا کھانے والی بات نہیں ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے تمہارے لیے، یعنی تمہارے کام پر لگا دیے، تمہیں سرو کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں بنا دی، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور تم پر پوری کر دی اپنی نعمتیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، یعنی تم جسے کہتے فراوانی کر دی تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی. ظاہری نعمتیں وہ جو ہمیں نظر آتی ہیں،
اور باطنی وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. یعنی ایک تو اس کا مطلب یہ ہوگا نا یہ دنیاوی نعمتیں اور باطنی نعمتیں جو روحانی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں. جو سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں آیا تھا ایک تو علم الاسماء دیا ہے اور ایک علم اللہ نے اور بھی دیا ہے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، تو وہ گویا اس علم کے اندر باطنی نعمتیں ساری جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہیں. اور ایک ہر نعمت کے اندر ایک اس کا باطن بھی ہوتا ہے اور ایک پہلو اور بھی ہے کہ کچھ نعمتوں کو تم جانتے ہو کچھ کو نہیں جانتے. مثلاً یہ کہ آج ہمیں پتہ چلا نا منرلز بھی ہوتے ہیں وٹامنز بھی ہوتے ہیں، تو پہلے جب نہیں بھی پتہ تھا تو اللہ نے تو تب بھی رکھی ہوئی تھی نا، تب بھی ہم یہ سب کچھ استعمال کر رہے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اس کے باوجود اللہ کے بارے میں لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں بغیر سمجھ کے، ولا ہدن، بغیر کسی رہنمائی کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، بس خیالوں کی بنیاد پر، توہمات کی بنیاد پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کی، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، پرانی جو چلی آ رہی ریت ہے، رسم ہے، روایت ہے، ہم اس نے نہیں چھوڑیں گے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بلا اس دلیل کی بنیاد پر شیطان انہیں دوزخ کے عذابی کی طرف کیوں ہانک کے نہ لے جا رہا ہو، وہ پرواہ نہیں کر رہے، نہیں سوچ رہے. ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جس کسی نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وہو محسن، اور وہ نیکی پر یعنی ایمان والا ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا. اس کو جوڑیں ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اس کے علاوہ جو سہارا بھی تم نے پکڑا وہ در حقیقت مکڑی کی گھر کی مانند کچا گھر جو ہے سہارا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. مضبوط سہارا ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا سہارا ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانے، فیصلے آخری اللہ ہی نے کرنے ہیں. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، دکھ میں مبتلا نہ کرے، اس کی آپ پرواہ نہ کریں. إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، ہم انہیں بتا دیں گے جو وہ کرتے تھے. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بیدوں سے واقف ہے. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، ہم دنیا میں انہیں فائدے دیں گے تھوڑے، کچھ عرصہ یہ مزے اڑائیں گے چند 4 روزہ زندگی کے. ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہمیں انہیں گھسیٹ لے جائیں گے گاڑے عذاب میں، بہت سخت عذاب میں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے بنایا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہیے شکر اللہ کا، حمد اللہ کی، تعریف اللہ کی، اسی کے احسان مانو. اصل مطلب تو یہ، اور اللہ کی تعریف کا، اللہ کے شکر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بندے بنو، اس کے احکام مانو. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت یہ نتیجہ نکالنے سے قاصر رہ جاتی ہے، نہیں سمجھ سکتی. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ بھی ہے اور تعریف کیا ہوا بھی ہے. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، اللہ کی صفات، اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں اقلام ان کی کلمیں بن جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور جو سمندر ہیں یہ پھر اس کے بعد بڑھ کر 7 سمندروں جتنے ہو جائیں، یعنی جو پانی ہے وہ 7 سے ضرب کھا جائے اور وہ ساری سیاہی بن جائے. سارے درختوں کی کلمیں بنا لو اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو، بلکہ اس کو 7 گنا کر لو. ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے جو شان ہے ان کا بیان نہیں ختم ہوگا، اور اس کا ایک ایک جھلک ہے یہ دنیا بھی، یہ بھی تو اللہ کے کلمات ہی کا ظہور ہے. تمہیں سالمات کا ظہور نظر آتا ہے، پارٹیکلز کا، فلانا پارٹیکل تو فلانا پارٹیکل، تو یہ پارٹیکلز بھی یہ تو نظر آنے والی شے ہے، ان کا کوئی باطن بھی ہے. اس کے ہر پارٹیکل کے پیچھے اللہ کا ایک کلمہ ہے کار فرما. تو تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہو رہا کہ فاصلے ناپو. چیزیں تو بعد میں گنو گے نا کتنی ہیں، فاصلے ناپنا ہی مشکل ہو گیا. تمہاری گنتی ختم ہو گئی، تم نے نوری سال بنائے، وہ بھی کروڑوں خربوں میں چلے گئے اور ابھی تک انتہا نہیں ہوئی. یہ ساری اللہ کے کلمات ہی کا ظہور ہے. تو یہ ساری کلمیں بن جائیں درختوں کی، اور سمندر سارے سیاہی بن کے 7 گنا ہو جائیں، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اللہ کے کلمے نہیں ختم ہوں گے.
اور یہ کلمات نہیں ختم ہوں گے، اور یہ جو کلمے بنائی ہیں تم نے یہ گھس جائیں گی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کا دوبارہ بنانا، پیدا کرنا، یا پہلے پیدا کرنا اور دوبارہ بنانا، ولا بعثکم دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا نہیں ہے الا کا نفس واحدہ، مگر جیسے ایک جان کو بنانا۔ جو تمہیں لگتا ہے اتنی مخلوق کو اللہ کیسے دوبارہ بنائے گا، اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک کو دوبارہ بنا لیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام پر لگا رکھے ہیں سورج بھی اور چاند بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مشن انہیں سونپا ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ کل یجری الی اجل مسمی، سب کے سب چلے جا رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے، یہ بساط لپٹنی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا جو ہے نا روک دیا جائے گا، لیکن ابھی یہ گامزن ہے اس راستے پہ جو اللہ نے ان کا مقرر کر دیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو سچ ہے، حق ہے، واقعی ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جن کو تم لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ باطل ہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے، کوئی وہ ہے ہی نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی علی سب سے بلند ہے اور کبیر بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں، یہ اللہ کی نعمت، اللہ کے احسان سے، اس کی مہربانی سے۔ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا، شکر گزار، حق ماننے والا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلُلِ، اور جب کبھی سمندر میں انہیں ڈھانپ لیتی ہے، گھیرے میں لے لیتی ہے، وہ ایسی موجیں کہ جو پہاڑ جیسی ہوتی ہیں، بادلوں جیسی ہوتی ہیں، دعوا اللہ مخلصین اللہ الدین، اب اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے وہ اسی کو پکارتے ہیں، پورے خلوص اور اخلاص سے اسے پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا کے خشکی پہ واپس پہنچا دیتا ہے، فمنہم مقتصد، تو تھوڑے ہی ہیں جو قائم رہتے ہیں، باقی یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، الا کل ختار کفور، مگر وہی لوگ جو اپنی بات کے جھوٹے ہوتے ہیں اور جو ناشکرے ہوتے ہیں، وہ شکر گزار نہیں بننا چاہتے، وہ تقاضے پورے ان سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ انکار کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو، وخشوا یوم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، وخشوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اس کی جگہ پہ وہ کوئی وہ جو ہے وہ جزا نہیں بن سکے گا۔ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا کچھ کام آ سکے گا اپنے باپ کی جگہ پہ۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، جہاں کے تعلقات جو ایک دوسرے کے لیے تم ماں باپ خدمات انجام دیتے ہیں، اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، ماں نے اس کے لیے کتنا کچھ کیا، اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ آخرت میں بھی کوئی کسی کے لیے کچھ کرے گا، یا اگر کوئی نیک اولاد ہے تو وہ ماں باپ کے لیے کچھ کر رہی ہے تو دھوکے میں نہ پڑنا کہ آخرت میں بھی کچھ کریں گے، نہ، یہ دنیا کی حد تک قانون ہے، ایک دوسرے کے کام آتے ہو، آخرت میں یہ قانون بدل جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اچھا، یہاں ماں کا ذکر نہیں کیا، یہ بڑی خاص بات ہے۔ عام طور پہ جو دنیا کا کاروبار ہم چلاتے ہیں نا، تو اس میں ماں کا تو بیٹا ہوتا ہے نا جب چھوٹا ہوتا ہے، اور لاڈ پیار کھیل کود سب، اور اس کے بعد وہ باپ کا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب کماؤ پوت بنتا ہے، اب ہمارا تھوڑا فرق پڑنا شروع ہو گیا، ماں کے ہاتھ میں بھی لا کے کچھ ڈالتا ہے، لیکن پہلے تو وہ سارا ایک کاروبار، ایک جوائنٹ فیملی کا کاروبار ہے، تو وہ گویا باپ کے پورا جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے، کل پرزہ بن جاتا ہے، وہ زمینداری ہے یا جو بھی ہے تو وہ باپ کا ہو گیا۔ ویسے وہ گاؤں میں نا ایک بات کہی جاتی تھی کہ چھوٹا بیٹا ماں کا، بڑا باپ کا، اس سے بڑا بیگانی بیٹی کا۔ یہی زندگی کا سفر ہے، یوں ہی چلتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی کسی کا نہیں۔ یہ دھوکہ کھاتے ہیں نا ہم، ایک دوسرے کو سرو کر رہے ہوتے ہیں یہاں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔
تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اور وہ جو بڑا دھوکے باز ہے یعنی شیطان، وہ تمہیں کہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے کہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، کچھ بھی نہیں، وہ دھوکہ نہ کھاؤ اس سے. ان اللہ عندہ علم الساعہ. بے شک اللہ وہ ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، یعنی صرف اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. انداز ایسا ہی ہے، اللہ کے سوا قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. کب ہوگی یہ اسے معلوم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اور وہ بارش برساتا ہے. اب اس پہ کوئی کہے کہ جی یہ آج کل تو مصنوعی طور پر بھی بارش برسائی جا سکتی ہے، تو بہرحال یہ جو جملہ ہے نا، اس سے نفی نہیں ہوتی کہ کوئی اور نہیں برسا سکتا. یہ ہے کہ اللہ برساتا ہے، عموم یہی ہے. باقی یہ کہ اللہ نے بادل ہی نہ پیدا کیے ہوں تو پھر کوئی کیسے برسائے گا؟ مگر کوئی سمندر سے تو بادل اٹھا کے آج تک کسی نے نہیں بارش برسائی. بادل آسمان پر کہیں موجود ہوتے ہیں، وہ کہیں اکٹھے کر کے تو کسی علاقے میں برسا دیں، اس سے بھی بہرحال توازن تو بگڑتا ہے. ویسے اس سے ایک نیا فساد پیدا ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں. وہ یہ ہے کہ بعض ممالک شکایت کرتے پائے جاتے ہیں کہ دوسرے ملک نے ہمارے بادل اغوا کر کے لے گیا ہے اور اپنے ملک پہ برسا لیے ہیں. تو یہ ایک نئے جھگڑے کی بنیاد پڑ گئی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یعنی پہلے لڑائیاں ہوتی تھیں کسی اور باتوں پہ، اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ بادلوں پہ بھی لڑائی ہوگی. ہماری اور انڈیا کے دریائی کا مسئلہ ابھی نہیں سلجھا تھا، اور اگر یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر ایک نئی لڑائی کی بنیاد پڑ جائے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اور وہی بارش برساتا ہے، وہ بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اور وہ جانتا ہے کہ رحموں کے اندر کیا ہے. اس کے پہ بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ اب ہمیں الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ جاتا ہے. اور بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہی جانتا ہے، یہ کہ وہ جانتا ہے. وہ الٹرا ساؤنڈ کے بغیر بھی جانتا ہے، تم الٹرا ساؤنڈ کے بعد ہی جانتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کامل طور پر جانتا ہے، تم اب بھی ادھورا جانتے ہو. تمہیں ابھی وہ الٹرا ساؤنڈ سے اتنا تو چلے شاید جنس کا پتہ لگ جائے گا، لیکن یہ کہ اس کا مستقبل کیا ہے، وہ عمر کیا ہوگی، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ یعنی شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یہ تو آج بھی وہ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا. نیک ہوگا یا برا ہوگا. وما تدری نفس. اور کوئی جان کسی جان کو نہیں معلوم ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائے گی، کل اسے کیا نصیب ہوگا، کسی جان کو نہیں پتہ. وما تدری نفس. اور کسی جان کو نہیں پتہ بے ای ارض تموت، کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہونی ہے. ان اللہ علیم خبیر. بے شک یہ اللہ ہی ہے جسے یہ کامل علم حاصل ہے اور وہی باخبر ہے.